अस्सलाम वालेकुम। पुरस्रार वाक़यात के सभी सुनने वालों को मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल के पुरस्रार वाक़यात का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामे वाक़यात लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज के पुरस्रार वाक़यात का। आज के जो पुरस्रार वाक़यात हैं ये मेरे साथ हिना शेयर कर रही हैं। हिना कहती हैं, हम लोग बेहरा सिटी के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी के कुछ खौफनाक वाक़यात शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 12 बरस पुरानी बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो घर जो था बहुत ज्यादा नया नहीं बना हुआ था, एक पुरानी कंस्ट्रक्शन थी। तो हम लोगों ने वो घर रेंट पर ले लिया। उस घर में 3 कमरे थे फर्स्ट फ्लोर पर और एक रूम था सेकंड फ्लोर पर। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जो सेकंड फ्लोर वाला रूम है उसको भी हम लोग सेट कर लेते हैं। अम्मी ने कहा नहीं, वो स्टोर रूम बना देते हैं, ऊपर किसने जाना है, 3 कमरे हम लोगों के लिए काफ़ी हैं। मैंने अम्मी से जिद की कि अम्मी नहीं, कभी ऊपर भी जाने को दिल चाहता है, अगर कोई गेस्ट आ जाए घर तो एक रूम तो होना चाहिए ना। अम्मी ने कहा चलो ठीक है। हम लोगों ने ऊपर वाला रूम भी सेट कर लिया। अभी वहां पर कोई बहुत ज्यादा सामान नहीं रखा था, बस एक दो चेयर्स थी, वो एक कॉर्नर में सेट की और एक सिंगल बेड वो एक साइड पर लगा दिया। कमरा साफ सुथरा कर दिया। वो जो कमरा था उस कमरे का एटमॉस्फेयर जो था बाकी घर से बहुत चेंज था। वो कमरा हर वक्त यक ठंडा रहता था। यहां तक कि गर्मी के मौसम में सेकंड फ्लोर का जो रूम होता है वो बहुत ज्यादा तपिश वाला होता है, गर्म होता है, लेकिन वो रूम तब भी ठंडा था। जब हम लोग वहां पर शिफ्ट हुए, गर्मियों का मौसम था, अगस्त में हम लोग वहां पर शिफ्ट हुए थे, तो इतनी गर्मी होती थी उस कमरे में। जब मैं जाती थी वो कमरा बहुत ठंडा लगता था। मैंने क्या किया, वहां पर दोपहर के टाइम सोना शुरू कर दिया। मैं वहां पर सोई हुई थी, एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से कोई चेयर को घसीट रहा है। मेरी नींद बहुत कच्ची थी। मेरी एकदम से आंख खुली और मैंने फौरन करवट लेकर पीछे की तरफ देखा। चेयर जो थी दीवार से हटकर कमरे के दरमियान में आई हुई थी। कमरे का दरवाजा स्टिल बंद था और कमरे में कोई भी नहीं था। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या, चेयर किसने घसीटी है जब कमरे में कोई है ही नहीं। मुझे लगा शायद मैं नींद में हूं, मैंने घसीटी होगी। मैं फिर सो गई। जैसे मैं दोबारा सोई फिर बकायदा चेयर घसीटने की आवाज आई। मैं इतनी गहरी नींद में नहीं थी। मैंने फौरन पलट कर देखा तो मैं क्या देखती हूँ, एक छोटी सी कद की औरत चेयर के पीछे खड़ी है। उसका बहुत अजीब सा चेहरा है, बहुत बिखरे हुए बाल है और वो यूं स्ट्रेट मेरी तरफ देख रही है। मैंने उसको कहा, कौन हो तुम? मैं डरने के बजाय जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कौन हो तुम, तो एकदम से वो औरत जो है जैसे वो गायब हो गई। जब वो गायब हुई उस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई। फिर ना तो मुझे जूते पहनने का होश था, ना ही अपना। मैं भागी नीचे। सब घर वाले जाग रहे थे। 4:30 पौने 5 बजे का टाइम था। मैंने शोर मचा दिया कि ऊपर वाले कमरे में कोई औरत है। मुझे वो नजर आई, उसने चेयर घसीटी है। अम्मी कहती हम लोगों को आवाजें आ रही है ऊपर कोई चेयर घसीट रहा, हमने समझा कि तुम हो। मैंने कहा कि नहीं, ऊपर कोई और है, इस घर में कोई मखलूक है। अम्मी ने कहा तुम ख्वाब में डर गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज होती तो इतने दिन से महसूस ना हो जाती। मैंने उन्हें कहा कि अम्मी आपने महसूस नहीं किया कि ऊपर वाले कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल और है? खैर अम्मी ने ऊपर आकर देखा, चेयर सेंटर में बिल्कुल बेड के पास थी। अम्मी ने चेयर उठाकर पीछे रख के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि ऊपर खुला छत था, बिल्लियां आ जाती थी। अम्मी जब कमरे का दरवाजा बंद करके अभी दूसरी सीढ़ी पर थी, फिर किसी ने चेयर घसीटी अंदर। अम्मी ने एकदम पलट कर देखा। अम्मी डर गई। मगरिब की अजान शुरू हो गई। अम्मी फौरन नीचे आई। अम्मी ने आकर बताया कि मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया। वो जो चेयर है बेड के पास थी, जब मैं भागी थी वो बेड से थोड़ी पीछे थी। बकौल अम्मी के वो बेड के साथ जुड़ी हुई थी।
اور جب امی کہتی ہے میں نے اٹھا کر وہ پیچھے دیوار کے ساتھ چیئر رکھی جہاں دوسری پڑی تھی، ابھی میں دوسری سیڑھی پر تھی تو چیئر پھر کسی نے گھسیٹی۔ اب جب ہم لوگ رات کو سوئے، رات بھر اوپر شور، کوئی چیئر کو گھسیٹ رہا ہے، کوئی چارپائی کو گھسیٹ رہا ہے۔ ابو پریشان، ابو نے کہا اوپر کمرے میں کون ہے؟ امی نے کہا اوپر نہ جانا، اوپر کوئی مخلوقات ہیں، جنات ہے۔ ابو نے کہا یہ کیسی باتیں کرتی ہو، کون سے دور کی باتیں کرتی ہو، چور وغیرہ نہ ہو، ہم لوگ جنات ہی سمجھتے رہیں گے۔ ابو اور بھائی اٹھے، ان لوگوں نے کوئی لاٹھی وغیرہ پکڑی، اوپر گئے، جا کر دیکھا تو کمرے کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کمرے کی کنڈی کھولی، لائٹ جلائی، چیئرز الٹی ہوئی پڑی تھی، چارپائی جو ہے وہ عجیب و غریب طرح سے ٹیڑھی میڑھی کر کے کھڑی کی ہوئی تھی، اور جو سنگل بیڈ جو تھا، اتنا بھاری وہ بیڈ تھا، اس کو اکیلا بندہ تو گھسیٹ بھی نہیں سکتا تھا، وہ جیسے پرانے دور کے فرنیچر ہوتے ہیں، اس کو ٹیڑھا کیا ہوا تھا، جیسے دیوار کے ساتھ کسی نے اس کو کھڑا کیا ہے۔ ابو تو کمرے کی حالت دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہوا کیا ہے، اور وہاں پر ابو نے عجیب و غریب بڑے لمبے پیروں کے نشان بھی دیکھے۔ ابو بہت ڈر گئے، ابو نے فوراً میرے بھائی سے کہا چلو نیچے، یہاں کوئی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی کام لگتا ہے۔ ابو وغیرہ نیچے آ گئے، ابو نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، اوپر کوئی بھی نہیں ہے اور کمرے کا یہ حال ہوا ہے، اور اتنی مٹی اس کمرے میں جیسے کبھی صفائی نہیں ہوئی، جبکہ ہم لوگ ڈیلی میں خود اس کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، پتہ نہیں اس کمرے میں ایسا کیا ہے کیا نہیں۔ میں تو اتنی خوفزدہ کہ میں وہاں پر سوتی رہی ہوں 2-3 دن لگاتار، یعنی وہ مخلوق تب بھی مجھے دیکھتی ہوگی، عجیب سا خوف طاری ہو گیا میرے اوپر۔ رات بھر بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے رات گزاری۔ صبح ابو نے بڑی کوشش کی، ابو کو ایک عامل کا پتہ چلا، وہ لوگ آئے، ہمارے گھر آئے، 2 آدمی تھے، جنات نکالتے تھے، عملیات کرتے تھے۔ پورے گھر کا انہوں نے ٹور کیا، دیکھا، اوپر گئے، انہوں نے کہا جنات ہیں یہاں پر، بڑے سخت جنات کا بسیرا ہے اس اوپر والے پورے ایریے میں۔ نیچے ان کا اتنا گزر بسر نہیں ہے، جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پر ان کا گزر بسر ہے، کوشش کریں کہ اوپر والے حصے میں نہ آئے۔ تو ابو نے کہا کہ ہم لوگ تو کرایہ دار ہیں، مطلب ہم لوگ ایک کمرہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اگر ہم لوگوں کو اوپر آنا جانا ہو تو ہم لوگ کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کمرے میں جائیں گے تو یہ بہت تنگ کریں گے، کیونکہ اس کمرے میں وہ رہتے ہیں، اس کمرے میں ان کا مین ٹھکانہ ہے، اور ان کو یہاں سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ آج کے نہیں ہے، یہ بڑے قدیم زمانے کے جنات ہیں یہاں پر، جن میں ان کے بچے بھی ہیں، بڑے جنات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور یہ بڑے سخت جنات کا بسیرا ہے یہاں پر۔ اگر آپ لوگ ضد کریں گے، ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو جانی نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ بہت ڈر گئے، انہوں نے ہمیں حفاظت کا ایک تعویذ دے دیا گلے میں پہننے کے لیے، اور کہا کہ کوئی حصار نہیں باندھنا، کوئی یہاں پر کلام نہیں پڑھنی آپ نے، ورنہ یہ نقصان دے دیں گے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ابو نے کہا کہ میں نے تو گھر کا بول دیا ہے، میں تو گھر ڈھونڈنے لگ گیا ہوں۔ اتنا ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا جیسے پوری دنیا میں گھر ہی ختم ہو گیا، پورے شہر میں گھر ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنے گھر ہم لوگوں کو پہلے پتہ چلتے تھے، اب جس گھر کے بارے میں پتہ چلتا تھا نیکسٹ ڈے رینٹ آؤٹ ہو جاتا تھا، یا پھر ان کا ارادہ بدل جاتا تھا، عجیب حالت ہو جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا ہمیں اس گھر میں ان جنات نے قید کر لیا، وہی چھت سے آوازیں عام تھی، یہ بات بالکل ایک عام بات تھی۔ اوپر جیسے کچھ چلتا ہے باقاعدہ۔ ایک دفعہ ہم لوگ اوپر تو جاتے نہیں تھے، سیل میں 4 پائیاں بچھائی ہوئی تھی، تو میرا بھائی جو ہے بھائی 4 پائی پہ لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا، تو جیسے وہ لیٹا تھا ایک دم اس کے اوپر نظر پڑی، تو وہ کہتا ہے میں نے باقاعدہ دیکھا ایک چھوٹا سا سر تھا، ایسے لگا اوپر سے کوئی جھانک رہا ہے۔ وہ بہت ڈر گیا، ہم لوگوں نے خوف کے مارے صحن میں بھی سونا چھوڑ دیا، ہم کمروں میں سوتے تھے۔ پھر اللہ کا شکر ہے موسم تبدیل ہو گیا، ہم لوگوں کو ابھی تک کوئی گھر نہیں ملا تھا۔ اگست کے مہینے میں ہم لوگ آئے تھے، نومبر ہو گیا، ہمیں کوئی گھر نہیں ملا۔ ابو جس گھر کی طرف جاتے تھے ناکام ہی ہوتے تھے۔ پھر ایک اور بزرگ سے بات کی، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کوئی گھر کا سبب بنے گا۔ 21 دن کا وہ وظیفہ تھا۔ جب ابو نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہوتا تھا،
صرف گھر کی نیت سے. تو ان جنات نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا, نیچے والے پورشن میں آوازیں دینا شروع کر دی. گھر والوں کی آوازوں میں ہی آوازیں دیتے تھے. ہم لوگ سوئے ہوتے تھے تو باہر سے ابو کو کوئی آواز دے رہا ہوتا تھا, کبھی میری آواز میں, کبھی امی کی آواز میں. فجر کے ٹائم جب ابو پڑھ رہے ہوتے تھے کہ وظیفہ بھول جائے یا غلط کر دے یا پورا نہ ہو, بیل بجا دینی گھر کی. کبھی کسی بلی کی آواز میں بولنا شروع کر دینا, شور مچانے لگ جانا. ابو نے بھی ہمت نہیں ہاری, ابو نے بھی وظیفہ پورا کیا. 25 دن ہو گئے, ابھی تک کوئی سبب نہیں بنا. جس دن 27 دن ہوئے, اس وظیفے کا 27واں دن تھا, 21 دن وہ پورا ہو گیا. ابو کو ایک فون آیا ڈیلر کا, اس نے گھر کا بتایا, ہم لوگ دیکھ کر آئے. ابو نے اسی ٹائم فائنل کر دیا گھر, حالانکہ وہ صرف ایک فلور تھا, ایک پورشن تھا, اوپر کوئی اور فیملی رہتی تھی. ابو نے کہا ہمیں یہ ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے وہ گھر شفٹ کیا. اللہ کا کرم تھا کہ اس وظیفے کے اثر سے اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم لوگ گھر چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے. جب ہم لوگ وہ گھر چھوڑ رہے تھے, ہم لوگوں کے ایسا لگتا تھا جیسے سامان اتنا وزنی ہو گیا, اتنا سامان ہو گیا, ہمارا اتنا سامان ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. 3 دن ہو گئے ہمیں سامان اٹھاتے اٹھاتے. کچن کے جو ریکس تھے ان میں اتنا کوڑ کباڑ جمع ہو گیا تھا, حالانکہ ہم لوگ وہاں پر رہے کتنا تھے. آخری دن جب ہم لوگ صفائیاں کر رہے تھے اس گھر کی, جب سارا سامان چلا گیا, بعد میں جو کوڑا کرکٹ تھا, گاربیج تھا, وہ سارا ہم لوگ اٹھا رہے تھے, تو باقاعدہ ایسا لگتا تھا جیسے چھت کے اوپر بہت ڈراؤنی آواز میں کوئی رو رہا ہے. اس دن ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے. مغرب سے پہلے ہم لوگ اس گھر سے تالا لگا کر نکل گئے. بعد میں پتا چلا کہ وہ گھر اسی وجہ سے خالی تھا کہ آصف زدہ تھا. ہمیں تو یہ بات کسی نے بتائی بھی نہیں تھی. بس ابو نے دیکھا, ابو نے اوکے کر دیا, ان کو بھی نہیں پتا تھا. محلے کے کسی محلے دار نے بھی نہیں بتایا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بنا نقصان کے ہم لوگ وہاں سے نکل آئے. یہ ہماری کہانی تھی. آج بھی جب میں آپ کی سٹوری سنتی ہوں میں ڈر جاتی ہوں, مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب بھی میں کسی ہانٹیڈ ہاؤس کی سٹوری سنوں, کسی ایسے انسان کی سٹوری سنوں جس کے ساتھ جنات کا کوئی معاملہ ہوا ہے, وہ ساری باتیں, وہ سارا وقت مجھے یاد آ جاتا ہے. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ہنا آپ کا. جیسے ہمیشہ میں نے اپنی سٹوریز میں میسج دیا کہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن آپ کو بہت سے نقصان سے بچا سکتی ہے. جب بھی کوئی گھر لیں, کسی پرپس کے لیے بھی لیں, خریدنے کے لیے, رہنے کے لیے, ہمیشہ ان کی تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کیا کریں اور قرآن خوانی کروا کے ان گھروں میں شفٹ ہوا کریں. اس کے علاوہ جو لوگ گھر بنا کر ویران چھوڑ دیتے ہیں, سالوں سال بند رہتے ہیں, پھر وہاں پر جنات بسیرا کرتے ہیں, پھر وہ انسانوں کو وہاں پر برداشت نہیں کر سکتے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو آج کے پرسرار واقعات کیسے لگے. آپ لوگ بھی اپنے پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheer57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.